الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین محترم، بزرگوں اور نوجوانوں اور عزیز ساتھیوں، مجھ سے قبل میرے برادر کبیر حضرت مولانا مفتی محمد عبد الواجد صاحب گفتگو فرما رہے تھے، لیکن میں انہی کی بات کو مؤکد کرنے کے لیے اور آپ کو اس بات کی تاکید کے ساتھ یہ بات بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی اور اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام کی حدیث مبارکہ تلاوت فرمائی. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، پیغمبر علیہ السلام کے حکم کو مانتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو مانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے انعام رکھا ہے. کیا انعام رکھا؟ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی اس آیت کی تاکید، اس آیت کی تصدیق کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی حکم فرما رہے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو تمہارا حشر انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فضل ہوگا. اور دیکھیے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کے اندر کیا بیان فرمایا ہے، وہ بھی یہی بیان فرما رہے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اس کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی. تو دیکھیے گا ایک واقعہ ہے اور اس واقعے کو بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک یہودی ہے اور ایک مسلمان ہے، لیکن وہ منافق ہے. اس کا نام ہے بشر. تو بشر نامی منافق اور ایک یہودی ہے، دونوں میں آپس میں کسی بات کو لے کر کے جھگڑا ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے. اب وہ اپنا مقدمہ کہیں لے جانا چاہتے ہیں، لیکن اس سے قبل کہ وہ اپنے مقدمے کو کسی کے سامنے پیش کرے، آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کس کے پاس جائے، کس کے پاس مقدمہ دائر کیا جائے. تو بشر منافق کہتا ہے کہ ایک آدمی ہے جس کا نام ہے اشرف، تو یہودیوں کا بہت بڑا سردار ہے. لیکن یہودی کہتا ہے کہ نہیں، ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس چلیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام حق کی تصدیق کریں گے اور حق کی مقابلہ
درمیان اس یہودی کے بارے میں فیصلہ فرما دیتے ہیں، لیکن وہ منافق تھا، وہ بھی مانتا نہیں ہے، وہ اس فیصلے کو نہیں مان رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب ہم حضرت عمر بن خطاب کے پاس چلتے ہیں، ان کے سامنے اپنی بات رکھیں گے، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ بہرحال دونوں حضرات حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں جاتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کو اپنا واقعہ سناتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا، منافق یہ بات جانتا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، اس بات کو جانتا تھا۔ بہرحال اپنے واقعے کو حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں رکھتے ہیں، اور واقعہ بتانے کے بعد حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں اس منافق سے، موبائل دیکھنا ہے کیا؟ موبائل دیکھنا ہے کیا؟ موبائل دیکھنا ہے کیا؟ یہی واقعہ ہے، یہی معاملہ ہے کہ انہوں نے حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گئے تھے، انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب بولتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی آتا ہوں، ابھی آپ کا معاملہ صاف کرتا ہوں، اور آپ کا جو معاملہ ہے اس کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب اپنے کمرے میں آتے ہیں اور اپنے کمرے میں سے تلوار نکال کر کے آتے ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب اس منافق کے گردن کو اڑا دیتے ہیں۔ اب اس منافق کے گھریلو، اس کے ورثاء پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے ایک مسلمان کو بغیر کسی شرعی دلیل کے اس کو قتل کر دیا ہے، اب یا تو ہمیں قتل چاہیے یا دیت چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اس معاملے کی اصل تحقیق اور اس مقتول منافق کا، اس مقتول شخص کا منافق ہونا ظاہر فرما دیا، اور حضرت عمر بن خطاب کو بری فرما دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اسی وقت یہ آیات نازل ہوئی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس منافق نے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت نہیں کی تھی، فرما برداری نہیں کی تھی، حکم کو نہیں مانا تھا، اسی وجہ سے اس کا ایمان ہوا ہے۔ تو دیکھیے گا آج ہم پیغمبر علیہ السلام کے حکم کو نہیں مان رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہیں مان رہے ہیں، اسی وجہ سے آج مسلمان ذلت و خار کے گردن میں پھنسا ہوا ہے، اسی وجہ سے مسلمان ناکام ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، اگر میں اور آپ کامیابی چاہتے ہیں، اپنے آپ کو کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ایک اچھی مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں، ایک بلند رتبے پر دیکھنا چاہتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو پیغمبر علیہ السلام کے حکم کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتلایا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں ان سے، ایمان والوں سے، کہ ایمان والوں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لائے، میں تم کو اس زمین کے اندر حکومت دوں گا، اقتدار دوں گا، بادشاہت دوں گا۔ کیوں؟ وعد
تمہارے خوف کو امن سے بدل دوں گا۔ کس نے کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے اس خوف کو جو آج میرے اور آپ کے دل کے اندر ایک ڈر بھرا ہوا ہے، ایک خوف اور دہشت ہے، یہ کس کی ہے؟ یہ کس کی ہے؟ یہ سوچیں کیوں یہ دہشت اور یہ خوف ہمارے دل کے اندر کہاں سے آیا، کب آیا اور کیوں آیا؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے خوف کو چھوڑ دیا، اللہ کا دہشت ہمارے دل کے اندر نہیں رہا، اللہ کا ڈر ہمارے اندر نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت کے اندر فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر ہوتا ہے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اگر میں اور آپ کامیابی چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اچھے مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو پیغمبر علیہ السلام کے حکم کو ماننا ہوگا، پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہوگا، پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ، کہ میرا راستہ تو سیدھا راستہ ہے، مجھے اور آپ کو تو سیدھے راستے پر چلنا ہے، نہ کہ ٹیڑھے راستے پر۔ لیکن آج کے اس مسلمان نے ٹیڑھے راستے کو اپنا لیا ہے، آج کے اس مسلمان نے گمراہی کے راستے کو اپنا لیا ہے، آج کے اس مسلمان نے غلط راستے کو اپنا لیا ہے، اسی وجہ سے ذلت و خواری کے غار میں پڑا ہوا ہے۔ تو اگر میں اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی۔ دعا کریں کہ باری تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا